حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حضور کے جو وہ اہل بیت کے پہلے کچھ چند ایک فضائل اور ان کی شانوں کی بات کر لیتے ہیں، ان کی بارگاہ میں کچھ عقیدت پیش کر کے صحابہ سے پوچھتے ہیں حضور کے اہل بیت کے بارے میں، اور اہل بیت سے پوچھتے ہیں صحابہ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم صحابہ سے پوچھیں گے اہل بیت کے بارے میں تو کتابیں پڑھیں گے سنیوں کی، اور جب اہل بیت سے پوچھیں گے صحابہ کے بارے میں تو کتابیں پڑھیں گے شیعوں کی۔ آج کا مصلی ممبر پہ چڑھتا ہے تو ساتھ ہی بھونکنا شروع ہو جاتا ہے صدیق کو، عمر کو، عثمان کو۔ میں کہتا ہوں ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم اہل بیت کی شان بولتے ہیں، اور سنی کتابوں میں جو چوٹی کی کتابیں ہیں نا، چوٹی کی کتابیں، ان کتابوں سے حضور کے گھرانے کی بات صحابہ کی زبانی سناتے ہیں، صحابہ کی زبانی، اور پھر پلٹ کے دوسری طرف مڑیں گے اہل بیت سے صحابہ کی بات پوچھتے ہیں، اور کتابیں شیعوں کی اس وقت بھی سوائے 2-4 کے باقی سب کتابیں یہ شیعہ کی ہیں سب، اور ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے، کسی کو ہم جو وہ اس وقت دعویٰ بولنے کا پروگرام نہیں بنا رہے، ہم یلغار نہیں، ہم پرامن لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ایک طرف کوئی عید غدیر کے نام پہ صدیق کو باولا کتا بن کے بھونکے تو ہم یہ تو حق رکھتے ہیں کہ ہم علی کی زبان سے بتائیں کہ صدیق کی عظمت کیا ہے۔ یہ تو سنا ہے نا زمانے بھائی، جب آگ لگانے والا آگ لگائے تو اصل تو چڑھائی اس پہ کرنی چاہیے، گرفت اس کی کرنی چاہیے، جو آگ بجھانے کا کام کرے دل سے ایمان سے بتانا ظلم وہ کر رہا ہے یا جو آگ لگا رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے؟ تو ہم تو آگ لگانے والوں میں نہیں ہیں، ہم 14 صدیوں میں ہمیشہ آگ بجھا کر ٹھنڈ پیدا کرتے ہیں، ہمارا تو یہ مشن۔ یہ کتاب ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ اس میں درمیان میں وصل پیدا ہو رہا ہے، یہ ساؤنڈ ٹھیک کریں۔ تو یہ ہماری قرآن کے بعد سب سے اونچے درجے کی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سمجھ آ گئی؟ اور یہ الحمدللہ تعالیٰ یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں نسخہ ہے نا، یہ کتاب ہمارے پاس 10 سے زیادہ سیاہ ستہ کے سیٹ ہیں، 10 سے زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے، سمجھ، لیکن یہ جو میرے ہاتھ میں نا یہ وہ کتاب ہے جس نے اپنی آنکھوں سے حضور کا روزہ اس کتاب میں، یہ جو میرے ہاتھ میں، ہم نے لاہور جامعہ میں جب دور حدیث پڑھا تو پوری بخاری پڑھی، پھر میں یہ بخاری خرید کے تو لے گیا، لوگوں کے پاس پیسے جیسے ہوتے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے بیگ میں ایک قرآن مجید ڈال لیا، ادھر لگا لیا، بیگ لٹکا لیا، ایک اس میں بخاری شریف ڈال دی۔ مکہ شریف میں جہاں جاتے قرآن پڑھتے تھے، اور مدینہ شریف گئے تو 8 دن تھے تقریباً، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ نماز عشاء پڑھ کے بیٹھ جائیں، فجر کی نماز تک یا تہجد تک روزانہ جتنا ہو سکتا تھا پڑھتے تھے۔ بخاری کی تقریباً شروع سے آخر تک 7000 حدیث کو میں نے وہاں بیٹھ کے تلاوت کیا، حضور کے روضہ پاک کے سامنے، حضور کے در دولت کے سامنے ہے۔ مزہ ایسا ہے وہاں پر کہ اب اگر ادھر کی بات شروع ہوئی تو پھر ہم ادھر ہی چلے جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا ناز تھا حضرت موسیٰ کو ید بیضا پر، اقبال نے کہا تھا ناز تھا حضرت موسیٰ کو ید بیضا پر، ہاتھ رکھ کیسے کرتے تھے، چمکتا تھا۔ سو تجلی کا محل سونیا نقش کفے پا گئی، اللہ ہے کہ تیرے ہاتھ کا نور ہے مہتاب کی چمک، چاند بھی چاند بنا پاکے اشارہ تیرا۔ یہ بخاری ہے، اور اس کے اندر حضور کے جو وہ اہل بیت کا جو تذکرہ، اور پھر تذکرہ بھی صحابہ میں سے کسی صحابی کے زبان سے بھی سنا سکتے ہیں، لیکن صحابہ میں سے
اس صحابی کی زبان سے جس کو صحابہ کرام اور اہل بیت کا متفقہ امام کہا جاتا ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لمبی حدیث ہے یہ، حدیث نمبر 3712 ہے، اور اس میں وہ ذکر ہے کہ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو فدق کا سوال کیا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صدیق اکبر نے جواباً پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا تھا سرکار نے، لا نورت ما ترکنا فہو صدقہ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہمارا وارث کوئی نہیں بنتا، جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور آگے یہاں شیعہ کی کتاب حق الیقین بھی ہمارے پاس، اس میں بھی ملا باقر مجلسی نے فارسی میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا، سیدہ اگر تمہیں میرا مال چاہیے تو میرا سب کچھ حاضر ہے، سارا کچھ لے دو۔ اور یہ جو ہے نا، یہ اس بارے میں وہی آگے لفظ سن لو، کہا وَلَا أَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ، کہا اس میں فدق اور باقی جتنے بھی صدقے ہیں نا، ان میں ویسے ہی چلوں گا جیسے تمہارے بابا چلا کرتے تھے، ویسے ہی چلوں گا، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر نہیں چلوں گا۔ تو جب یہ بات کی نا تو مولا علی سامنے بیٹھے تھے، اب سننا ادھر، مولا علی سامنے بیٹھے تھے۔ آج ذاکر ابھی عید غدیر کے نام پہ جشن ہوئے نا، تو معاذ اللہ اس میں کئی کتے، کئی بلیے، کئی کتورے، کئی کتڑے بھونکے اور کہنے لگے معاذ اللہ کے لعنت کو رب کا خاص حکم ہے۔ صحابہ حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں بکواس، آگے وہ شعر میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو میں کہتا ہوں سنو، ہم ہماری اپنی بات بھی نہیں، تمہاری بھی نہیں، یہ دیکھیں مولا علی، ادھر ہماری بخاری اور میں بھی ادھر بھی دکھاتا ہوں، اور حق الیقین بھی اور الشافی فی الامامہ اس میں بھی موجود ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میں فدق میں اور باقی ان معاملات میں وہی کروں گا جو آپ کے بابا کرتے تھے۔ جب یہ کہا نا تو علی سامنے بیٹھے تھے، کوئی اور نہیں بولا، توجہ، فتشہد علی، مولا علی کھڑے ہو گئے اور مولا علی نے کہا صدیق تیری صداقت پر گواہی میں علی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے۔ یہ مولا مرتضیٰ کا اعلان ہے۔ جب یہ بات ہو گئی نا تو اب صدیق اکبر نے کیا کیا؟ صدیق نے آگے جو بولا یہ ہے شان اہل بیت۔ صدیق اکبر نے کہا والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، میں سادہ ترجمہ یوں کروں، اگر کلیج سینے میں دل ہے تو پھر ایسے بولنا ہے کہ یہاں سے آواز نجف اشرف جائے، مولا علی کی عظمت کو سلام کرے، اور وہاں سے گنبد خضرا جائے اور عظمت صدیق کو سیلوٹ کرے۔ مولا علی نے کہا ابو بکر میں گواہی دیتا ہوں تو صداقت کا تاجدار ہے، اور ابو بکر نے جواب دیا علی رب کعبہ کی قسم، صدیق کے نزدیک صدیق کے اپنے گھر والے بعد میں ہیں، نبی کے گھر والے پہلے ہیں۔ شروع سے بول، شروع سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، صدق کا تاجدار، وفا کا لبدار،
تو یہ ہے. اب ذرا ادھر ہی پھر وہ بات آگے رہ جائے گی. یہاں ہی لگے ہاتھوں ہم آپ کو یہ کھولیں, یہاں لگے ہاتھوں آپ کو شیعہ کتاب سے بھی دکھا دیتے ہیں. آج جو بھونکنا چاہتا ہے نا, بھونکنے سے پہلے یہ اپنی کتاب پڑھے, ہماری نہیں, یہ ایران کا چھپا ہوا ہے الشافی فی الامامہ 2 جلدوں میں, اور یہاں ہی ہمارے پاس ان کی دوسری کتاب, یہاں پر تلخیص الشافی بھی موجود ہے. تلخیص الشافی اپنا, ہاں یہ اس کے اندر کھولیں, تلخیص الشافی چھوڑ دیں. یہ اپنا الشافی اور تلخیص الشافی دونوں میں موجود ہے. جو عبارت ہے وہ, توجہ ادھر میری طرف دھیان, توجہ ہے کیا کہتے ہیں, فدق لے لیا. میں نے کہا اچھا چلو 1 منٹ کے لیے, معاذ اللہ خدا معاف فرمائے, ہم تمہارے عقیدے پر نہیں آتے, ہم تو لعنت بیچتے اس عقیدے پر جہاں پر صدیق نہیں رہتا, عمر نہیں رہتا, زبیر نہیں رہتا. لیکن 1 منٹ کے لیے ہم کہتے ہیں کہو تم نے جو کہنا ہے. کہتے ہیں جی معاذ اللہ قبضہ کر لیا ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے. میں نے کہا اچھا علی بھی آئے تھے نا مسند پر, سیٹ پر, کہتے ہیں آئے تھے. میں نے کہا کتنا عرصہ, کہا تقریباً 6 سال. میں نے کہا 6 سالوں میں چلو سیدہ زہرا نہیں تھی, اصل حسین تو ان کے بیٹے تھے نا. اب علی کو چاہیے تھا اگر معاذ اللہ قبضہ ہوا تو علی قبضہ واگزار کر کے چھڑا کے, علی کہتا آؤ زہرا کے بچوں تمہیں تمہارا جو پراپرٹی یا جائیداد تھی, جو تمہارا حصہ تھا وہ تمہیں دیتا ہوں. یہ ہونا چاہیے تھا. ایسا ہوا؟ بولو, ایسا ہوا؟ بلکہ اب سنو ہوا کیا. یہ ہے شافی فی الامامہ, پیج نمبر, یہ اس کا حصہ 4 ہے, پیج 76. مولا علی کے پاس کچھ آ گئے, یہ جیسے آج اس طرح کہیں کچھ آ گئے. انہوں نے آ کے کہا علی کہ فدق نا اب لوٹا دیں. کدھر؟ کہا ادھر جدھر لوٹانا چاہیے, جدھر یہ آج لوٹانا چاہتے ہیں. تو جب یہ کہا نا مولا علی نے کیا کہا, لفظ سننا, کہتے ہیں کہ فلما وصل الامر الى علی ابن ابی طالب کل ما فی رد فدق, کا فدق کے بارے میں کہا گیا کہ علی لوٹا دو, اب لے لو. مولا پاک نے کیا کہا, وہ علی تھا, علی تھا, اسے حیا تھا, اسے پتا تھا میں نے 2 سال صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے 10 سال عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے 12 سال عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. سمجھ آئی؟ مولا علی نے کیا کہا, فقال, علی نے کہا سنو, انی لا استحیی من اللہ ان ارد شیئا منع منہ ابو بکر وعمر. علی نے کہا او بے حیا, مانا یہ بنتا ہے, علی نے کہا او بے حیا, او کمینہ, او بدبختہ, جو میرے امام ابو بکر نے کر دیا, عمر نے کر دیا, علی کو اس کے خلاف کرنے سے حیا آتی ہے. یہ ہماری کتاب نہیں, تمہاری کتاب, چھوٹی نہیں بڑی موٹی, بہت بڑی کتاب ہے. یہ ہے فدق. اگر یہاں موضوع ہو نا صرف فدق کا تو سارا دلو خدا دی قسم ہے, میں بریلی دے شادہ دامن پھر کے جنیاں نہ پوٹ داما پڑے باشا نہیں تمہیں حضور امام محمد رضا کرے پڑے. اس کا محبت, اس کا محبت, محبت, اس کا محبت, محبت, اس کا محبت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. من سب نبی جان فاطر, من سب نبی جان فاطر, من سب نبی جان فاطر, من سب نبی جان فاطر. نہ جانا نہ جانا نہ جانا. یہ ہے ہمارا عقیدہ, ہمارا عقیدہ. مسجد نبوی شریف نیچے بیسمنٹ میں وضو کر رہا تھا, تو ہم تو جب وضو شروع کرتے ہیں نا, تو اب بھی میں جب بھی وضو کرتا ہوں
تو میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. اعلیٰ کم درود پڑھتے ہیں جو میرے امام کا دیا ہوا تو پھر اس کے بعد میں پڑھتا ہوں اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. انہوں نے اپنے چچا میر حمزہ سے کہا تھا یہ وصل بند کرو یار بند کرو. تو انہوں نے فرمایا تھا چچا جب بھی دعا مانگو اس سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو دعا رد نہیں ہوتی. پھر پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام الاسلام حق الکفر باطل. پھر جب کلی کرتے ہیں تو اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و خدمت دینک المتین. جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں پھر پڑھتے ہیں اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار. جب چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. پھر جب دائیں بازو تو اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. پھر میں پڑھتا ہوں ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. پھر یہ جب اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری. اس کے بعد میں کہتا ہوں آل النبی ذریتی وہمون وسیلتی ارجو بہم اوتا غدا لید الیمین صحیفتی. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادی حضرت. تو میں اپنے حال میں خیال میں بیٹھا نماز تو چونکہ ہم ان کے پیچھے پڑھتے نہیں بکھری جی گل ہے نہ اسی بابڑیاں مندے ہیں نہ دیوبندڑیاں مندے ہیں تے نہ شیعہ مندے ہیں. اسی اس مندے ہیں جدے اندر صدیق بھی ہو گیا تے مولا علی دا عشق بھی مولا. اسی بالکل کھڑے جے لوگ بھائی جو عقیدہ ادھر ہے وہ وہاں بھی ہے. یہ تو قبضہ گروپ ہے نا 1924 کے بعد آیا ہے. کوئی نہیں قبضہ انشاءاللہ ایک دن چھڑایا جائے گا. جنا قبضہ لو ہے نا جتنے مرضی سٹے لیندہ پھرے ایک دن سٹے ٹوٹتا ہے سمجھائی کوئی نہیں ایک دن ٹوٹے گا. کہتے ہیں جی دیکھو تو صحیح وہاں پر ہم ہیں. میں کبھی تھا سام مسلیہ شکل میں کیے ہیٹ فل فیس والا وجہ کل مکروہ. عربی میں کہتے ہیں تیرا چہرہ بڑا اس وقت کالا ہوا ہے بڑا ہی ناپسندیدہ ہے. میں کہ تو ہے اے منہ تے کعبہ شریف اے منہ تے حرم کعبہ تے حرم نبوی مکہ مدینہ. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا 1 صدی بھی ابھی تجھے پوری نہیں ہوئی. اور اگر تیرا یہ دعویٰ ہے نا کہ وہاں جو ہے وہ سچا جو وہاں ہے وہ سچا تو پھر میں تاریخ میں دکھاتا ہوں. میں اس پر 20 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں. 2 صدیاں حرمین طیبین پر شیعوں کا قبضہ تھا تو پھر ان کو سچا کہو گے؟ ہاں 2 صدیاں انہوں نے بھی قبضہ کیا تھا. ابھی 1 صدی ان کو نہیں ہوئی. قبضہ ہی قبضہ انشاءاللہ چھڑایا جائے. میں نے کہا چلو 100 سال توڑا کٹ دئیے 2 انہاں دے کٹ دئیے 2 صدیاں. اسلام دی عمر تے ہو گئی ہے 14 صدیاں تے ان 43 سال شروع ہو گئے ہوتے 1443. چلو 1 صدی تو انہوں دیتی 2 ادھر چڑھیاں گئیاں تے پچھے 11 صدیاں 11.5 صدیاں کعبے تے مسجد نبی کون رہے ہیں؟ کون تھا وہاں؟ ہم سے میں نے کراچی میں ہمارا خطاب نیٹ پر شاید موجود ہے. ہم نے 3.5 گھنٹے صرف اس پر دلائل دیے کہ کعبے میں سچا کے سچا ہونے کی دلیل کعبے میں ہونا نہیں ہے. سچا ہونے کی دلیل یہ کہ کعبے میں رہ کر سینے میں عقیدہ بولے جو مدینے والوں کے ادب ہونا ہے. سمجھے اس پر ہم دلائل رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے. تو وہ نماز کا ٹائم ہوتا اپنی نماز پڑھتے ہم وضو کرنے چلے جاتے ہیں. وضو کر کے آرام سے آتے پھر اپنی جماعت کر لیتے سمجھے نماز پڑھ لیتے. اب جب میں نے یہ پڑھا نا آل النبی تو اتنے ایک گنجا ٹٹری میرے نال پر بیٹھے سی. اس میری بات سنی نا تو اٹھ کے میرے کو لا گیا کھلو گیا پیچھے. میں نے وضو پورا کیتا اٹھیا میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد. کہتے اخی ماشاءاللہ من این انت؟ میں آنا کہتا نام میں الحمدللہ تعالی انا پاکستانی وانا من پاکستان.
ماشاء اللہ. أي مشغلة في باكستان وماذا عملك وماذا تفعل في باكستان؟ لا أنا خادم، أنا خادم لدين النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خادم القرآن والسنة، أنا طالب لدين الإسلام، أنا طالب العلم. ما شاء الله. أنت تتعلم؟ نعم أنا أتعلم وأنا أعلم، أنا أتعلم وأنا أعلم. کہتا أنت شيعي؟ لماذا؟ کہتا الآن أنت تقول آل النبي ذريتي. مجھے کہتا ہے تو شیعہ ہے، تو نے ابھی وہ تھا کہ ادھر کا نا ادھر کا، تو کہتا ہے شیعہ. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے تو نے ابھی کہا آل النبی ذریتی. میں نے کہا نعم انا اقول آل النبی ذریتی ولكن انا اقول قبل هذه ثم الرضا عن نبی بکر مجھے کہتا ہے تو نے جو ابھی کہا تھا کہ آل النبی ذریتی، میں کہ میں آکھے میں تو دا کھاوے تبے سکا میں تجھے دوزخ کی یاد کھائے بدبختہ. تو نے میرے بارے میں یہ لفظ کیوں بولا؟ مجھے نفرت ہے، میں اس راستے پہ نہیں جاتا جدھر سے صدیق کا گستاخ جائے، عمر کا گستاخ جائے، عثمان کا بیعت جائے. میں صدیق کے ساتھ جان دینی ہے تو عظمت صدیق پر پیدا کروں گے. تو نے کیسے سوچا؟ کہتا تو ہونا کیا جی آل النبی ذریتی. میں کہا تم مرے ظالمہ، میں آل النبی ذریتی بعد چاکھے، میں پہلے سمر رضا عن نبی بکر رکھے. میں اسمع، میں آکے اسمع، میں کہا سن اسمع انظر الج بسمع انتفی الج بسمع. میں ادھر تک نہ سن میری گل. الحمدللہ تعالی انا مسلم و سنی. میں اور تیرے ذرا میں آواز کٹا. انا مسلم و سنی و حنفی و بریلوی. جڑا ہے وہ جا کے سبحان اللہ. دھرتی کے سینے پر وہ بچہ کسی مسلمان جمعہ ہی نہیں جڑا سڑے سامنے بغیر تے صدیق دی عظمت کے سامنے کیوں چلا کر سکے. میں نے یہ کہا نا وہ کو پزل ہویا نا، بڑا جبک بھی پایا سی ٹٹری جات ٹٹری گنجا ٹینڈا ایسے تو بال سب کوئی نہیں سی ٹینڈا جاتا. میں کہا تو کیوں میرے بارے بکواس کیتا ہے؟ میں سنی ہوں الحمدللہ الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. الحمدللہ انا احب ابا بکر، انا احب عمر، انا احب عثمان حبا شدیدا، انا احب اصحاب النبی حبا شدیدا. میں حضور نے صحابہ عاشق ہوں. اساں دے تانوں پتہ ہے سر وہ امام پاک آکھے نا اعلیٰ حضرت میرے امام پاک اس واسطے نے گل شروع ہی تو کی ہے سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی و مابائی و ملجائی امام علیہ سنت. یہ سبق یادی قسم ہے. انہوں کو 2-2.5 گھنٹے خطاب کیتا یا رسول اللہ مسجد دور سمجھائی تو پیر شفیق کیلانی صاحب نہ ہوتے مسجد جا کے لگے حضرت جی خدا دی قسم ہے زندگی گزر گئی تقریرا سن دیا پر شاہ محمد غوث بڑا خطاب سنایا. اس دن تو اج تک میں تو خطاب ہی نہیں بولیا. تساں جڑیاں گلاں والے بیت دے بارے کیتیاں رب کعبہ دی قسم میں اج تک اس طرح کے الفاظ نہیں سنے. میں کہتا میں دساں کتھوں آئے اج کتھوں آئے؟ میں بریلی شریف تو آ رہے ہیں. دل سے تم سنگیوں کے نوکر تو بن کے دیکھو، دامن تو پھیلا کے دیکھو. ہم رضا والے، ہم غوث جلی والے. الحمدللہ میں نے جب یہ بات اعلیٰ نے بنایا تھا کہ جب کوئی ساکو دیکھ کے اگر کوئی صرف تیلی دکھائے گا نا
ساڈے اندر پھر بامبڑ ہے پورا بامبڑ شادی کی گل کی ہے سائن کا بامبڑ لایا تو تھلے تک سارا ہی سڑ دیا سڑیا نا ماں مجھے کہتا ہے کہ نام 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 استغفر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں دادا کہتے ہیں المسلم کل سوا کہتا ہے مسلمان ساری برابر کل سوا سما کل مسلم سوا آسمان کے نیچے سارے مسلم سوا میں لا ہذا خطا کہتا ہے اب جان چھوڑنے کی جانے لگا کہتا ہے استاد اجازت ہے میں جاؤں میں کدھر میں پہ آئے تھے کھلو جا ذرا چار آتے سن میری ظالمہ اپنے منہ گھومتے تک تیری سڑے تے صحیح ہو گیا تو کہتا ہوں آسمان کے نیچے سارے مسلمان برابر ہیں لا 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 هذا خطا کہتے لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت بني اسرائيل على 72 ملة ستفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة انظر الي واسمع انا اقول وانا اقرا حديث رسول الله انا اقرا حديث رسول الله قال النبي عليه السلام تفرقت بني اسرائيل على 72 ملة ستفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هم يا رسول الله سمجھے میں کہتا ہوں سونا یہ تو بڑھ ماری ہے جھوٹ بولے وہ بدبختائیں جو نہیں ہیں کہ آسمان کے تھلے سارے ہی برابر نہیں سارے برابر نہیں کہتے کیسے میں نے کہا میرے مصطفیٰ نے کہا بنی اسرائیل میں 72 ہوئے تھے میری امت میں 73 ہوں گے اور 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے بے شک میں 72 جنتی اور آگے میں نے کہا سرکار نے فرمایا ایک جنتی ہے صحابہ پوچھا حضور کیڑے سرکار نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ اسائے تقریرا مسجد نبی دے بیسمنٹ وچ بھی کیتیاں خدا نے آئی تھوڑے کوٹ عبد المالک ہوندی ہے تے اسائے اوتھے نہیں کیتیاں سانیاں میں کرم میں کہا جنتی و جہنمی لا سوا میں جنتی جہنمی برابر نہیں ہوتے بدبختہ جنتی جنتی ہے تے جہنمی جنتی جنتی ہے اور جنتی حقدار ہے رحمت کا جہنمی حقدار ہے لعنت کا تو اس کے بعد چلتا بنا نکل گیا جب چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد نیچے سے میں اوپر آیا لوگ ایک بھی صاحب تھے اور بزرگ کے اور بابا کچھ ہمارے ہم نماز پڑھی مغرب بھی پڑھ کے تو میں بیٹھ گیا تو میں یہی ایسی کتاب کھولی بخاری سے حضور کی 2 جگہ تھی ہم جہاں بیٹھتے تھے ایک یا تو حضور کے چہرہ یا قدس مواجہ شریف کے سامنے پیچھے برآمدے میں ہیں یا پھر یہ کہ باب بقی سے باہر نکلیں باب بقی اور باب جبریل کے درمیان ایک کھڑکی ہے جس پہ آیا ہے طیبہ لکھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اس کے نیچے میں محبوب کے سونے قدم ہیں تو یا پھر میں جا کے وہاں بالکل اس کے سامنے بیٹھا وہاں بیٹھ کے ادھر ہم بیٹھ کے میں نماز پڑھی پڑھ کے تو مغرب کی بات ادھر بیٹھ کے میں پڑھنے لگے تو وہ دوست باقی جمع ہو گئے تیرے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر گزری نا کوئی دیندار کچا ادھر گزرتا ہے نا سر گھنٹہ گیا میں نے بیٹھے تو میں ایک دم جیسے بندہ کوئی نہیں گھبرا جاتا دیکھا نہ دیکھ کے فوراً گھبرایا تو گھبرا کے ادھر ہو گیا میں کہتے پھر پورا آیا نا پہ ہونے سانس ہم روڈ کی سکتا رہے تھے دین ہوتا ہے میں کہ نہیں کہ تمہارے سامنے یہاں میرے ابا جی امی جی کی اولاد میرے والدین ہیں میں آج بھی میں نے 21 برس پڑھا اور اسلامک سائنسز سے ماڈرن سائنسز تک اتنا پڑھا کہ جس پر مجھے اعتماد ہے میں مولویوں کا بال نہیں پر 10 نسلوں کا لے آؤ جتنا منٹ سڑے سامنے اسلامک رولز تے کٹ دے تے پھر اسی یہ کم چھڑ دیں گے خدا دے فضل اللہ کا احسان میں آج بھی اپنے ابا جی امی جی دونوں کی قدم نیچے سے چومتا ہوں میں قدم چوم کے نہ زمین پہ بیٹھ کے بس میں وہاں بھی ان کو یہی تقریر سناتا ہوں جو آج تمہیں یہاں سنا رہا ہوں اگر تم امی جی ابا جی سنو تھوڑی عزت جس محبوب دسیاں اس محبوب دی عزت تھوڑی عزت تو پہلے
عزت رہے گی تو پھر باقی نہیں عزت ہونا. یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہونا, یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک استادا اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپش آماتا اسی نام سے ہے. حضور کی عزت, حضور کی صحابہ کی عزت, حضور کی عزت, آل بیت کی عزت, حضور کی عزت, آل بیت کی عزت, حضور کی عزت, صحابہ کی عزت, حضور کی عزت, بولو صحابہ کی عزت, حضور کی عزت, آل بیت کی عزت, حضور کی عزت. تب کے بولو حضور کی عزت. صحابہ اور آل بیت دونوں کی عزت کس کی عزت ہے؟ تب کے بولو حضور کی عزت. جو ان کا احترام کرے گا وہ در حقیقت مدینے والے کی عزت کرنے والا ہے. اور جو صحابہ کے بارے میں یا آل بیت کسی کے بارے میں گڑبڑ کرے وہ در حقیقت معاذ اللہ مدینے کے چاند کی گستاخی کرنے والا ہے. مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے, یارو ادب میں تو بیڑا ہی پار ہے. تو ٹائم ہو گیا, ختم کر دیں. اتنی کتاباں تھوڑے واسطے رہتی ہیں, چلے آسان اپنا وہ پیپر کھولے ہی نہیں جس اتنے تھوڑے واسطے نشان اور تازہ تازہ لائے. یہ ہلے تازہ تازہ کم از کم یہ ہوں میں ہوں مغرب پڑھ کے بیٹھ کے نہ تھے وہ تو کرنے کا سارا چھوڑ لے کے. باقی گل یہ کہ تین چار باتیں میں نے سوچا تھا اہل بیت کے بارے میں, بالکل تین چار صحابہ کے بارے میں, چلو تین چار نہیں اب ایک ہی سنا دیتے ہیں. اہل بیت کے بارے میں تو سن لیا نا, صدیق اکبر نے بخاری سے سنا ہے ایسے ہی. صدیق اکبر نے کہا یارو سنگیو علی اگر تم میری گواہی دے رہے تو میری بھی سن لے. میں اپنے گھر والوں کو بچوں کو پیچھے رکھتا ہوں, سنے محبوب کے بچوں کو آگے رکھتا ہوں. اور یہ بھی ایک اور بات کہہ دوں, ایک بات آل بیت سے مراد صرف یہ نہیں کہ صرف مولا علی سیدہ فاطمہ پاک حسن پاک حسین پاک نہیں تھی. وہ تو یہی کہتے ہیں اور دیکھا دیکھی ساتیں سنی وہ سارا سال سمجھتے ہیں یہ اہل بیت نہیں. اہل بیت میں میرے تیرے نبی کے ابا جی بھی ہیں, امی جی بھی ہیں. اور اہل بیت میں آگے بولوں میری اور تیری نبی کا چچا عباس بھی ہے. اور عباس وہ چچا ہے جس کو چچا نہیں کہتے تھے یا عام نہیں کہتے تھے, عربی میں چچا کو عام کہتے ہیں. حضور ان کو پتہ کیا کہتے تھے جب بلانا ہوتا تھا صحابہ کو بلاتے, صحابہ ردو الیہ ابی العباس, میرے ابو عباس کو بلا کے لے. جب بدر کے قیدی آئے نا تو تب تک حضرت عباس نے کرنا نہیں پڑا تھا. بدر میں سے جب قیدی بن کے مسجد نبوی آئے نا سب کو باندھ دیا گیا. رات گزری, حضور صبح سویرے اٹھ کے باہر آ گئے. کہا میں صحابہ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی, مجھے ساری رات نیند میرا چاچا کرا رہا تھا اور میرے چاچے کی آواز مجھے اس نے سننے نہیں دی.
صحیح بات. صحابہ کوئی مسئلے کا حل نکالو حضور جیسے آپ کہتے ہیں حضور کیا لگے تھے. اور احد کے میدان میں جس نے حضور کی عزت پر جان والی تھی امیر مدینہ منورہ. میرے بزرگ کہتے تھے استاد ہمارے فرماتے تھے امیر حمزہ مدینے کا گورنر ہے. مدینے کا امیر کیوں ہم سمجھ گئے اسی جمع تو میں بچیوں جس مدینے جانا ہے سین امیر حمزہ فرماتے ہیں. جتنے دن رہے گا وہی اجازت نہ ہوگی. واپس کدوں آئے گا پھر مڑ کدوں آئے گا دوبارہ ایک اجازت ہوئی دن. مدینہ سارا ہی سونا ہے ہمارے سارا ہی سونا. دھرتی کے سینے پر خدا کی قسم ہم نے مدینے جیسا پیش کیا. لوگ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اقبال سے بھی کسی نے کہا تھا تو بتا تجھے کیا کی دیتا ہے. اقبال نے کہا فرخا 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 شہرے کے تو بودی طرح اے خنق خاکے کے آسودی طرح مسکن یارس تو شہر شاہ من پیش عاشق این بود حب الوطن کوکب مرا دیدہ بیدار بخش برقد در سایہ دیوار بخش تابیہ سایت دل بیتاب من پستگی پیدا کند سیما بے من بفرق گویم کے آرامم نگر دیدہی آغازن من جامم نگر. بال بتا تجھے کون سا شعر سب سے چنگا لگتا ہے؟ بال نے کہا تھا مجھے تو طیبہ نگر سب سے چنگا لگتا ہے. اقبال کیوں؟ اقبال کیا بتاؤں کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ ماما باں ہمارا محبوب رہتا ہے. دو بودی درا کہ آسودی درا. آگے اقبال کیا اقرا ہے نا وطن کی محبت تو ہمیں تو اپنا وطن مدینہ ہی لگتا ہے بس. اور آگے اقبال ساری عمر فریاد کرتا رہا سونے مدینہ لیا اپنے روزے پاک کے کدھر آسے پاسے کو اقبال ہستے بھی قبر دی جگہ عطا فرما دو. تو پھر اقبال آ کے میں آسمان کو نہ آنکھیں دکھا کے کہوں گا آسمان تو بڑا اونچا ہے پر میری ذرا جگہ تے دیکھ حرام کر دیا. کیا سنتا ہے خاک اندر جگہ تے دیکھ انہیں مدینہ حضرت علی حمزہ مودی اہل بیت بہت نبی ہونے کی میں وہ ایک بات لینے نا یہ حدیث جو ہے بخاری کی پڑھی حضرت صدیق اکبر والی اللہ کے فضل سے میں امام احمد رضا کا دامن تھام کے بھی چاہوں تو 4 گھنٹے ہم صرف ایک اس حدیث پر لگاتے ہیں لیکن اب تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہم اس سے اوپر جا رہے ہیں تو بات ختم کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں میرے آقا کے ابا جی امی جی دونوں اہل بیت حضور کے چچا عباس اہل بیت حضور کے چچا امیر حمزہ چچا امیر حمزہ حضور کے چچاؤں میں سے صرف یہ 2 مسلمان ہیں جو سنی بیٹھے توجہ سے سن لیں. حضور کے چچوں میں سے 11 تھے لیکن مسلمان کتنے بولو سارے 2. آواز ایسا کی کس کے اسلام اور ایمان کتنوں کو ملا ہے ایمان کتنوں نے لایا ہے حضرت عباس اور حضرت امیر کسی یہاں میرے نام درد ہوئے نا یہ کتابوں تو لے کے تلے تک مولا علی کا فرمانے موجود ہے. مولا علی کا مصنف ابی شیبہ بخاری مسلم کا استاد ہے ان کے یہاں موجود ہے. مولا علی خود آگے کہا تھا جب مولا علی کے والد کا انتقال ہوا مولا علی نے کہا حضور ان امک شیخ کافر قدم آتا تھوڑا کافر چاچا مر گئے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. آج بھونگتا ہے کوئی اگر امام محمد رضا بریلوی کو یا کسی سنی کو ہم نے یہ مسئلے نہیں چھڑے تھے تو یہ چھڑے بھی ان کمینوں میں ہیں جو ایران کی ہڈیوں پر بننے والے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم نے نہیں چھڑے تھے لیکن انہوں نے چھیڑا ہے. انہوں نے کہا کہ جو معاذ اللہ ابو طالب کو مسلمان نہ مانے وہ خود کافر ہے. میں نے کہا پھر علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں دکھاتا ہوں یہ مولا علی کا فرمان کافر کا لفظ بھی ہے مشرک کا بھی ہے دارالکبریٰ کا بھی ہے تینوں لفظ ہیں. تم آج نئے نئے جمع اور بدبختہ ہمیں نہ پہنچاؤ. ہم جسے مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں
میرے نبی نے آخری وقت میں آ کے کہا چچا پڑھ لو کلمہ، پڑھ لو کلمہ، پڑھ لو کلمہ، پڑھو تو صحیح طرح بدبختہ۔ جب حضور نے کہا تو ایک طرف حضور بیٹھے تھے، ادھر ابو جہل اور باقی کافر بیٹھے تھے، ادھر سے منہ ادھر موڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ اب تو اپنی ملت سے پھر جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نہیں پڑھنا، میں اب قبول کر لوں گا پر شرمندگی قبول نہیں کروں گا، نفس موجود ہے۔ جب یہ کہا میرے نبی اعلیٰ حضرت نے کہا جہاں ابو طالب نے برسوں خدمت کی پر چلتے وقت دکھ اور رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں ہے۔ ہاں ایک طرف نبیوں کا امام بیٹھا ہو، کوئی ان سے منہ موڑ لے بتاؤ پار نہیں جائے گا۔ اور پھر سلام مولا علی کو خود آ کے کہا، جب وہ تو گئی تو آگے یہ نہیں کہا میرا باپ نہیں، اور آگے یہ حضور غوث پاک موجود ہیں، غوث پاک سید ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح ذرا اونچے بولو۔ حسن حسینی سید مولا علی کی اولاد، حسن کی اولاد، حسین کی اولاد، سید ہزارہ کی اولاد، جو ان کی دو کتابوں میں موجود ہے، تفسیر جیلانی میں بھی، تفسیر جیلانی میں بھی، اور غنیت الطالبین میں بھی۔ یہی عقیدت جو میں کام کر رہا ہوں۔ اور آگے آؤ، داتا صاحب کے شعر میں رہتے ہو، سید ہے یا نہیں ہے؟ حسن کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ تم آج زیادہ بڑے آنے میں کے عاشق جم گئے ہو داتا صاحب سے بھی بڑے۔ داتا صاحب کی یہ کشف موجود ہے، ایران والوں نے چھاپی کے موجود ہے۔ داتا صاحب نے کہا ایمان وہ نہیں لائے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، ایمان نصیب نہیں ہوا، لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اور تم چھوڑو، یہ میرے پاس کھولنے کا تاجدار پیر میرے علی شاہ، آج چھوٹے چھوٹے کبوتر تتورے شہزادے پیرزادے آقا بنے بیٹھے اور گرو بنے بیٹھے ہیں اور دماغ چوکڑی والے بنے بیٹھے ہیں۔ ہم نے کہا ہم نے کل بھی پڑھا اسے مانا تھا جو مصطفیٰ کے دیے ہوئے طریقوں پر چلنے والا تھا، آج بھی اسے مانیں گے جو سنی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا۔ یہ بھی میرے شاہ صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے کہا کہ تحقیق کو رات کی کلمت لا کے یہ لفظ نہ ہو میری گردن اس مسجد کے باہر کھڑا کر کے کاٹ دو، میری زبان کاٹ دو۔ پیر صاحب نے کہا صرف دو چچا نے اسلام قبول کیا، دونوں والے گئے تھے اور ایک پھوٹی حضور کی، ہمارا اس کو آنکھیں باندھے بات ختم، سمجھ آئی؟ اب اگلی بات دیکھو تو صحیح نا، ہر طرف جشن ابو طالب تو کرتے ہیں اور جشن عباس کیوں نہیں کرتے، جشن امیر حمزہ کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں ہڈیاں ادھر سے آتی ہے نا، گرانٹ ادھر سے آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں عباس کا نام نہیں چاہیے، ہمیں امیر حمزہ نہیں چاہیے، ہمیں ابو بکر عمر عثمان نہیں چاہیے، اور ان سے جو کھاتے ہیں بدبخت جو اس وقت آج حراست کھا رہے ہیں نا وہی بھونک رہے ہیں، چاہے کوئی لاہور کا ہو، پشور کا ہو، کراچی کا ہو، پنڈی کا ہو، کوئی اپنا جو وہ سندھ کا ہو، کوئی پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، KPK کا ہو، کشمیر کا ہو، ہم ہر بدماش سے کہتے ہیں سن لو، نہ چھیڑو ہمیں، نہ چھیڑو پردیشوں کو، وگرنہ ہم تمہیں نہیں تمہارے بڑوں کو بھی ننگا کر کے چھوڑ دیں گے، اور کسی کو پھر پردے میں نہیں رہنے دیں گے اور کسی کو آرام سے نہیں رہنے دیں گے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم پیٹ کاٹتے ہیں اپنا، کاٹ کے پیٹ، کل رات جلسے کے بعد 1-2 بجے کھانا کھایا لاہور میں، ابھی تک نہیں کھایا، بیٹھے گا 24 گھنٹوں میں ایک بار کھانا کھاتا ہوں بس کافی ہے، کھانے کے پیسے بھی بچا کے سنکتانا خریدیں گے، اپنی نسل سنی عقیدہ پڑھا کے جانا ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ ہاں دشمن کے ہم بخیے نہ ادھیڑ دیں تو پھر کے نہ تو، ہاں یہ ہمارا مشن ہے، جیئیں گے اس پر، اور ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں ہم سے رعایت اگر کسی نے لینی ہے تو عقیدہ یہ رکھنا پڑے گا، یہ عقیدہ کہ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے اولا، سب سے بالا، سب سے افضل، ابقا، ابد، اوفا اور خلیفۃ الرسول
افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. سنو میری بات سنو ادھر. ہاں صدیق اکبر آگے پہلا نمبر صدیق اکبر کا کوئی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے. دوسرا نمبر مولا عمر کا, تیسرا مولا عثمان کا, چوتھا مولا علی کا. چوتھا کس کا؟ مولا علی کا. چوتھا مولا علی کا. یہ کتاب ہے ان کی, نام کیا ہے؟ مناقب آل ابی طالب زین الدین محمد بن علی بن شہرہ شوب ایران کی. سب کی توجہ ادھر ادھر. کتاب ان کی ہے, پیج اس کا 78 ہے, 78 جلد 3 ہے. اور لکھا کیا ہے؟ وقال امیر المؤمنین, امیر المؤمنین علی نے کہا, کیا کہا؟ من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ. علی نے کہا جو مجھے چوتھا نہ کہے اس کمینے پر تو رب کی لعنت ہے. کتاب نامی عقیدہ امام احمد رضا بریلوی کا. بیگم کوٹ دے ووٹ دے لکھ رہو گے اگر میں 4 دن آتے بلکہ 5 دن آتے صرف مولا علی کے فرامین پڑھ کے ابو بکر کا پہلا نمبر نہ ثابت کر دکھاؤں تو پھر مجھے اتار دینا ممبر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. مجھے خیر آباد گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ہے جس کا چرچ عرش پر, ہے جس کا چرچ عرش پر, گلی گلی نگر نگر انسان جس کا دین پر, گلی گلی نگر نگر. آج کل دھاندلی ہے, دھاندلی کہ سمجھائی کوئی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے پولیٹیکل ریگنگ اور ایک ہوتا ہے اسلامک ریگنگ, ریلیجن ریگنگ. ہے کہ مذہبی دھاندلی, ہے کہ سیاسی دھاندلی. سمجھائی کوئی نہیں. وہ کشمیری دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ ہے پولیٹیکل دھاندلی, سیاسی. یہ جو یہ تھے اور چل رہی ہے آج کل نا, کوئی لاہور کا بڑھا پھر گیا, لاہور کا بڑھا ہے 20-25 سال تو لے کے برطانیہ تک کہندا رہا ہے جڑے صحابہ دے گستاخ تے جہنمی کتے, آخری عمرے آ کے آج مارا مارا پھرتا ہے. میں نے کہا سنی کسی کا 6-7 فٹا تاشا دیکھ کے نہیں مانتا, سنی سینے میں صدیق اور علی دیکھ کے مانتا ہے. کسی کا ڈر نہیں ہے بھائی, ہم کسی کا اساں کسی پی کے زیادہ تک کھاتا نہیں. آدھی قسم اساں کھاتا مدینے والے تھے. آدھی کسی پیرے نے مقروض نہیں ہے 2 نمبر پینا دے. ہم نزول کے خادم ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ ہم از لطف دے پایان تک. اقبال نے کہا تھا سونے جو مجھے بڑا کرم ہے سارا. کوئی پیر نام میں آنکھیں دکھائے نہ دکھا سکتا ہے. میں نے لاہور عرفان شاہ کی کوٹھی کے ساتھ جلسے میں کہا, میں کہ عرفان شاہ
تو کبھی سوچ تو آتا تھا تو سنیوں کا ہر عالم ہر پیر کرسی سے نیچے اتر کے بیٹھ جاتا تھا، تجھے اوپر والی کرسی پہ بٹھاتا تھا۔ عرفان شاہ آج تیرے نام پہ تھو تھو ہوتی ہے، سوچ کیا ہوا ہے تجھ سے؟ میں نے کہا جو مجھے سمجھ آئی ہے، پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ پتہ ہے مجھے سب جو سمجھ آئی؟ میں نے کہا جس ریاض شاہ کو تو کل تک امیر معاویہ کا گستاخ کہتا تھا، آج تو اسی ریاض شاہ کے نیچے کا گستاخ ہے۔ کل جس حمید قریشی کو تو کہتا تھا تیرے نالوں تے کتیا کو بٹا جم جاندہ، کوئی بٹا جم جاندہ، کھاتے چلا دے جاندہ، آج تو حمید قریشی کی دعوت تے خودے ادارے اندر جا کے تقریر کرے، پھر تو آنکھیں تو کو معافی نہیں، ہم میری تیری پھیرنے گئے، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، کوئی کنسیشن نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ رعایت اس سے کریں گے جو سنی عقیدے کا ماننے والا ہوگا۔ جو میرے ساتھ ہے وہ بولے، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ نہ بولے، پر آج جائے گا۔ ہمیں بزدلوں کی کوئی لوڑ نہیں، اسی کھلے مر جائیے کوئی گل نہیں۔ ایک چادر مولا علی نے کہا تھا بصرہ میں جب آئے نا، ابن کعبہ نے کہا علی حق تمہارا تھا یا نہیں حضور کے بعد؟ علی کیا نہ تو میں غائب تھا نہ میں بیمار تھا، میں حضور کے پاس تھا، غائب بھی نہیں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، صحیح تھا۔ نماز کا وقت ہوتا تھا، حضور کو آگے بلا کے تیرے سنیں نماز، حضور فرماتے تھے میرے صدیق کو نماز پڑھا دے، حضور کہتے تھے میرے صدیق کو نماز پڑھا دے۔ آگے علی پھر کیا کہتے ہو؟ علی آخیا پھر گل سن، اگر میرا حق ہوں نا، میرا حق ہوں تو میرا ساتھ کوئی نہیں نہ دینا سوائے میری اس چادر دے، میں پھر بھی اپنا حق لے کے چلتا۔ ساری گل بھی ساڈا کوئی ساتھ نہ دے، سمجھ آئی؟ کبھیاں نو سنو تے ڈانسراں نو سنو، سمجھ آئی؟ تے مسخریاں نو سنو تے بھانڈاں نو سنو، جوکر اور کلاؤنوں کو سنو، ایک روپے شوتے باز بدماشوں کو سنو، اور ہم بھی کربلا وقت میں حق کی اذان دیتے رہیں، ہم بھی حق کا نعرہ لگاتے رہیں گے، کوئی بات نہیں ہے، ورنہ کو ویسے بھی ہے۔ ایک انسان کا نہیں ہے، دعوت اسلامی والے دوست ہیں، ایک زمانے سے ہمارے پاس جمع پڑھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ایک دن آئے تنہائی میں، مجھے کہتے ہیں بات پوچھ رہی ہے، سچ بتائیں گے؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں اتنی سخت تقریر کر کے پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا میں ماننے والا ہوں علی مولا کا، میں ماننے والا ہوں خالد ابن ولید کا، سمجھ آئیے؟ ہاں میں ان کا ماننے والا ہوں۔ میں کہا گل سن، جواب دما؟ ہاں جی۔ میں کہا جی رب ماں دیتی ہے نا، زمانے کا کوئی بدماش ایک سیکنڈ لے نہیں سکتا، جی رب نہیں دیتی سب بڑے اعظم رل کے ماں دے نہیں سکتے۔ اقبال نے کہا تھا غلام کی ایک ہزار کی زندگی ایک طرف، حضور کے شیروں کی ایک دن کی زندگی ایک طرف۔ کوئی بات نہیں، جان تو جانی ہے، لیکن سرے حشر میدان محشر میں ابو بکر کہیں گے تو صحیح، سونیا جب لوگ بچاؤ کر رہے تھے کدھر ہمیں گالی نہ پڑے، کدھر بھی حملہ نہ کر دے، سونیا اس نے اس وقت کھڑے ہو کے میری عزت کو ٹھہرا دیا تھا۔ ختم کر دیے، ختم کر دیے میرے خیال میں اس کو پہ لے کے بھائی گڑبڑ ہو جائے۔ یہ کتاب ہے وہی جو بھی دکھائی تھی آپ کو، شافی فی الامامہ، شیعہ کی کتاب ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، سنی ہو گئی خدا دے بندے ہو۔ اچھا چلے میں لمبا نہیں کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ شیعہ کی کتاب ہے، صفحہ 93 توجہ ہو گئی، توجہ کر دی کرنی کر دی ادھر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ان رجلا من قریش جاء الی امیر المؤمنین علی علیہ السلام، کہتے ہیں بندہ حضرت مولا علی کے پاس آیا، کدھر آیا؟
اور آگے کہتا ہے فقال کہتا ہے سمیت کا تقول فی الخطبۃ آنفا اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین. بندہ ایک آیا اور تیرے بیمار کر کھلوتے ہو خدا دے ہوتے بچیاں یا انہوں نے تقریر کراؤ دی یا سڑی کرا لو انہوں نے مکمل کرو ہاتھ رکھو کوئی کنٹرول بھی اپنا رکھو. اس طرح کوئی لفظ نہیں بالکل یہ بے وجہ کام ہے یہ میرا نہیں میں بیٹھا نہ بیٹھا تو چلا جا یہ جی تقریر نہیں ایسی کر کے خدا دی قسم ہے سٹے مجمع کوئی خسک جاوے اللہ دی قسم ہے بچے خسک جاوے اسی دی گردن دے پیر رکھی بھائی تو تم تقریر سنتا ٹھنگ نہیں آنا. یہ کیا پتا ایک تیرا وہ فوجی ہے جو تیرے بارڈر پہ کھڑا ہو کے اس وقت موت کے منہ میں پیرا دے رہا ہے اور ایک وہ فوجی ہے جو تیرے دین کے بارڈر پہ کھڑے ہو کر پیرا دے رہا ہے. سمجھ یہ پاکستان پہ باقی ملک کی دنیا ساری ختم ہو جانی ہے پر جنہ بارڈر دیسی پیرا دیں انہاں بارڈر میدان معاشر نہیں ساتھ نہیں چلنا. اس طرح نہیں کرتے ایسے یہ بالکل یعنی کہ بچوں کو بچے ہمارے پاس بھی آتے ہیں ہمارے پاس کوئی 80-100 بچہ جو پڑھتا ہے ہمارے ادارے میں بجالے کو چون چلان کرے اس طرح اور ادھر ادھر کو بات کریں بالکل خاموش کر کے کہ میری بات نہیں مجھ سے ناراض نہیں ہونا. ایک ڈسپلن ہوتا ہے ڈسپلن اپنے بچوں کو بھی سکھا کے کرو لیا کرو پترا اتنے جا کے یہ جو بنا جس طرح میں بنا ہے سمجھ آئی ادھر وہ بھی تو بچوں کو لے کے آتے ہیں ان کے مجمع کے درمیان سے اٹھ کے یوں کرتے ہیں ہم نے بڑے دور جانا ہے ہم یہاں نہیں ہم نے بڑے دور جانا ہے اور دور جو جاتے ہیں نا تو ان کے انتظامات بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں. بندے نے آگے کہا اس نے کہا علی ابھی آپ سے میں نے ممبر کے اوپر سنا آپ خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے کہا یا اللہ ہماری اس طرح اصلاح کر دے جس طرح تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح کی تھی. خلفائے یہ یہاں لکھا ہوا ہے خلفائے راشدین ان کی اصلاح کی تھی یا اللہ میری اصلاح کر دے. تو میرا یہ سوال ہے علی یہ بتا کہ وہ امن ہوں وہ خلفائے راشدین کون ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا یہ شیعہ کی کتاب ہے ایران سے چھپی ہوئی ہے اور خطبہ مولا علی نے دیا کوفے کے ممبر پر جب آپ خلیفہ راشد تھے. بندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا علی ابھی ممبر پر آپ نے کہا تھا یا اللہ ہمارے اوپر ایسے کرم کر جیسے تو نے خلفائے راشدین پر کیا تھا. علی کو خلفائے راشدین کون ہے؟ مولا علی نے کہا بتاؤں کون ہے؟ علی نے کہا سن فرمایا حبیب آیا وہ میرے دو محبوب ہیں محبوب میں ایک دوسرا فرمایا آگے فرمایا وہ شیخ الاسلام اور اسلام کے دو شیخ ہیں میرے دو محبوب ہیں اور اسلام کے دو شیخ ہیں شیخ 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 الاسلام یہ لوگوں نے شیخ الاسلام نہیں جڑا کینیڈا جلتا ہے ہاں وہ بڑھا نہیں وہ تے بڑھا بابا ہے نا عربی چ سڑے عربی چ جڑا بچہ دودھ پیتا ہوگا نا اس عربی چ آتے ہیں سبیش سبیش آدھا سبیش یہ دودھ پیتے بچے کو سبیش کہتے ہیں جو دودھ چھوڑ دے 10 سال تک اس کو طفل کہتے ہیں طفل اور 10 سے 15 تک اس کو غلام کہتے ہیں 15 سے 20 تک رجل کہتے ہیں 20 سے 30 تک شاب یا شباب کہتے ہیں 30 سے 40 تک کہل یا قہول کہتے ہیں 40 تو جو اور لگے نا عربی میں کہتے ہیں شیخ شیخ مطلب بڈھا مطلب بڈھا 40 تو 60 کو کوئی صرف شیخ تیرا 60 کتے ہو جائے نا وہ کینیڈا کا بڈھا 60 کتے ہو گئے اس آ کے 70 بھی اٹھے ہو گئے. میں کبھی بولا تھا کہ اتنا بڑا مداری ہے بختار حضور پہ جھوٹ بولا میری 63 سال عمر ہوگی اور 17 میں ٹپ گیا تے اتنے چھوکرے دلیلاں دینے لگو میں کیا بکواس بند کرو مجدد ایسے نہیں ہوتے. میں نے تقریر کی چکباد میں جگہ تو میں نے وہاں بھی کہا اور ان کے وہاں کچھ ماننے والے تھے اور ایک اور جگہ ہم نے کی اسی طرح وہاں بھی کہا تو ان کا نا ایک چھوکرا ہے اسلام آباد کا نام لے لیتا ہوں اوپر ریاض عباسی ٹیویاں تے بڑا آندا ہے ہوتا ہے رکاتری دے پٹھو گئے پٹھو پٹھو تے اس ماں فون کیتا تے کر کے آتا بھائی ماشاءاللہ ڈاکٹر مختار ادریس صاحب میرا نام من انتا وہ من این انتا میں کہا تم کون ہے کہ تو کیا بولتا ہے کہتا ہے کہ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں اگر عربی میں نہیں اردو میں بات کریں تو
میں کہا نہیں عربی میں بات ہوگی اردو میں نہیں ہوگی. تکلم باللغۃ العربیہ. جب یہ گانا تو کہتا ہے نہیں اردو میں کہتا ہے. میں نے کہا نہیں عربی میں. اس نے بند کر دیا. تھوڑی دیر بعد مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرتا کہتا ہے کہ بتا اگر آپ اردو میں بات کریں تو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں کیا اچھا کر فون کیتا. ماں کہنے لگا آپ بڑے عالم ہیں, میں سنتا ہوں, بڑی آپ کی تقریب پسند کرتا ہوں, یہ ہے وہ ہے. میں کہتا میں جانتا ہوں کتنا معصوم ہے. کہتے ہیں اصل میں آپ دیکھیں نا آپ نے اتنا سخت بولا کہ قائد محترم کے بارے میں ایسے لفظ تو نہیں بولنے چاہیے نا. آپ نے کہا بدھو فلانا فلانا. میں کہا اچھا میں جڑا سیدہ عائشہ کے گستاخ کو ساتھ بٹھا کے اسٹیج پر, تو میں نے کہا جو تقریر کرے تو بول میں اس کو کیا کروں. جو سیدہ عائشہ امی عائشہ جن کی شان پر قرآن کی 20 سے زیادہ آیتیں اترے, جو ان کو بھونکنے والے کو ممبر کے ساتھ بٹھائے, جو صدیق کو بھونکنے والے کو ساتھ بٹھائے, میں کیا بولوں اس کے بعد, تو بتا فیصلہ کر. کہتے نہیں دیکھیں تو صحیح نا یہ ہے وہ ہے. میں کیا اگلی گل میری سنتے زیادہ گلا نہ کر. میں کیا مجدد اگر وہ ہے نا, میں تجھے سوال دیتا ہوں جب تیرا دل کرے پورا کرا دینا. میں نے کہا اسے ہماری طرف سے یہ پیغام دو. اسے ابھی میں نے ستیانہ میں کو 2-3 گھنٹے باقاعدہ پورا ہم نے جس کو کہتے ہیں نا گرینڈ ہم نے وہاں پر سرجری کی ہے ابھی ستیانہ میں. میں کہتا سن اگر مجدد ہے نا صرف جدد یجدد تجدید فهو مجدد ومجدد یجدد تجدید. فدا کا مجدد لم یجدد لا یجدد لا یجدد نہیں یجدد. میں نے کہا اس کی صرف صغیر سنا دو بس, یہ صرف یہ سنا دو. ہم اپنے علماء کے پاؤں پکڑ کے کہیں گے یہ بارے کی چلو کہہ ہی دو مجدد ہوتے ہیں. لیکن نہ سنا سکے نا 17 توتے ہو کے نہیں تو پھر بھی اعراب لا کے ٹھوکرے دین تے پٹوری پھر بھی عبارت غلط پڑھن, عبارت پھر بھی غلط پڑھے. تو میں نے کہا اس کو مجدد نہیں کہتے, مجدد اس کو کہتے ہیں جو بریلوی میں بیٹا سنیوں کا امام احمد رضا ہوتا ہے. یہ بتاؤ جس کا خطبہ یہ آج کا یہ ملا نہیں پڑھ سکتا, سمجھ آئی کوئی نہیں آئی. الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر والغرر. ابھی ٹائم نہیں میں پڑھ دیتا سارا, برحال بات یہاں ختم نہیں لوگ ختم کرتے ہیں. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ نے ممبر پہ چڑھ کے کہا لوگوں میرے 2 محبوب ہیں اور 2 اسلام کے شیخ. وہ کون سے شیخ ہیں؟ وہ بڈھا نہیں مامانا, بڈھا یہاں کر رہے ہیں. ایک جگہ کینیڈا زیادہ رہتے تھے پاکستان, مدینے نال جدا رابطہ تھوڑا تے کینیڈا نال زیادہ ہے, کینیڈا نال زیادہ ہے. اور آگے کہتا نہیں ہم وہاں بیٹھ کے تحقیق کرتے ہیں. میں نے کہا کون سی تحقیق جس میں دائیں بھی ننگے کو چھوکرے بیٹھے ہوں بائیں بھی چھوکریاں بیٹھی ہوں, درمیان میں بیٹھ کے تحقیق ہوتی ہے. ایک دیا تحقیقات تو رب دی بنا سانو نہیں چاہیے جی تحقیقات ٹی وی آتے کو ملا سکے گئے جانے رمضان سانو دے نہیں برداشت ہوتا. اے سامنے پوری تیار ہو کے سج دج کے 30,000 کا میک اپ کر کے بیٹھی ہے. تو مفتی صاحب کو مسئلہ پہ پوچھتی ہے تو مفتی صاحب چسکے لے کے نا جی مسئلہ ہے. میں کہتے ہوں وہاں اٹھے میں تبانچے مار مفتیاں سیکا اور کتے آگے دے اپنی پوری بیٹھی ہے تو روزہ تیرا اپنا کدھر گیا. لوگ کہتے ہیں مولوی تو وہ ہوتا ہے جو ٹی وی پر آئے. ہاں وہ ٹی وی پر جو آئے نا وہ میں وہ فلاں سب سے ملا ہوں کون سے وہ جو کیوں ٹی وی پر آتے ہیں. میں کیا وہ ٹی وی دیکھتے وہ بھی آندی ہیں وہ بھی ہاں یار بھائی کیوں ٹی وی وہ نہیں آتے ہیں. پھر میں کیا سانو پتا کہ اسی آتے ہیں اسی کسی ٹی وی کے نہ آئیے پر عرش والا ہمیں دیکھ لے اور مدینے والا دیکھ لے. مدد فرمائے کرم فرمائے اور آپ سب کا یہ پروگرام قبول فرمائے, آپ سب کو برکتیں دے. اور مولا علی نے کہا وہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور شان صحابہ اہل بیت بیان کرتے رہے, اہل بیت کی شان صحابہ بیان کرتے رہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. اور نہیں دعا سے پہلے میں دعانی دعا علماء